قرآن میں آیا زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ نبی نے بتلایا، سمجھایا کہ یوں کھڑے ہو، ایسے اس میں قرات پڑھو، ایسے اس کا رکوع کرو، ایسا اس کا سجدہ کرو، ایسے بیٹھو، اس میں تحیات پڑھو۔ یہ سارا طریقہ نبی نے سکھایا تو سمجھ میں آیا کہ قرآن کے اندر جو حکم ہے نماز کا، اس کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کا مطلب بغیر حدیث کے روشنی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا قرآن میں، لیکن اس کی پوری صورت اور تصویر شکل وہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، اور سال اس پر گزر جائے، اس میں سے 40واں حصہ دینا ہے۔ یہ ساری تفصیل نبی نے بیان کی تو پتہ لگا کہ زکوٰۃ سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ حج کے معنی قصد کرنے کے، ارادہ کرنے کے آتے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے حج کا؟ اس طرح ہوتا ہے بیت اللہ کا ارادہ کر لے کوئی آدمی، حج وللہ علی الناس حج البیت، تو بیت یعنی اللہ کا گھر جو ہے کعبہ، اس کا ارادہ کر لینے کا نام حج ہے۔ تو حج کے لفظی معنی تو ارادہ کرنے اور قصد کرنے کے ہے، لیکن اس کا ارادہ کوئی یہیں بیٹھے اگر کر لے تو کیا وہ حاجی ہو جائے گا اور حج اس کا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو طریقہ بتایا، اس کی جو شکل بتائی، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جاؤ، وہاں جا کر احرام باندھو، کعبے کا طواف کرو، پھر موقع آئے مینا میں جاؤ، پھر عرفات میں جاؤ، پھر واپسی میں مزدلفہ میں ٹھہرو، پھر مینا میں آ کے قربانی کرو، پھر طواف کرو آگے کعبے کا 10ویں تاریخ کو، ذوالحجہ کی، بقر عید کی، تب جا کے کہیں یہ حج ہوگا۔ تو اتنی یہ سارے ارکان، واجبات اور ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو حج کا حکم دیا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو روزے کا معنی ہے امساک کے، روک لو اپنے آپ کو، یہ ہے روزے کا معنی۔ کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے فرض کر دیا صیام۔ صیام کے معنی ہے روک لینے کا، عربی لغت کے اعتبار سے۔ تو روکنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ صبح صادق سے لے کے آفتاب کے غروب ہونے تک اس درمیان میں کھانے پینے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ معنی ہے روکنے کے۔ صرف یہ معنی آپ کے بتانے سے سمجھ میں آئے، ورنہ اگر آپ نہ بتاتے تو روزے کا معنی بھی ہمیں قرآن سے صرف نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوا جب نبی نے اس کی تفسیر کی اور نبی نے اس کی تشریح کی، تو سمجھ میں آیا کہ یہ معنی ہے روزے